تمام اسلامی سیریز کی پوڈ کاسٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی مذاکرہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کے قسط 8 کے واقعات کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ قاہرہ تو فتح ہو گیا، درغام چلا گیا، شاوار واپس آ گیا، لیکن لگتا ہے اصل کہانی اب شروع ہوئی ہے۔ ہاں، ایسا ہی لگ رہا ہے۔ مطلب فتح کے بعد جو چیلنجز ہوتے ہیں، اقتدار کی کشمکش، شہر کا امن و امان، یہ سب چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ بالکل، اور یہ قسط ہمیں یہی دکھاتی ہے۔ اقتدار کی رسہ کشی ہے، شہر میں بے چینی ہے، کچھ ذاتی انتقام کے معاملے ہیں، نئی ذمہ داریاں ہیں۔ تو آج ہم ان سب پر ذرا گہرائی میں بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے قاہرہ کی بات کرتے ہیں۔ شاوار تو واپس آ گئے ہیں، لیکن شہر میں امن کیوں نہیں ہے؟ یہ لوٹ مار کا کیا قصہ ہے؟ دیکھیے، اقتدار جب بدلتا ہے نا تو ایک خلا پیدا ہوتا ہے، فوراً سب قابو میں نہیں آتا۔ درغام کے حامی بھی تو تھے شہر میں، کچھ چھپ گئے ہوں گے، کچھ شاید اب بھی صحیح۔ اپنا اثر دکھا رہے ہوں گے۔ اور پھر امیر شرکوہ ہیں، وہ سلطان نور الدین کے نائب ہیں، تو وہ اپنا حق جتا رہے ہیں قاہرہ کے معاملات میں۔ اچھا، وہ مدد کے بدلے سونے کا مطالبہ، یہ صرف قیمت تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور بات بھی تھی؟ میرے خیال میں یہ صرف قیمت نہیں تھی، یہ ایک طرح سے قاہرہ پر زنگی اثر و رسوخ قائم کرنے کی کوشش تھی۔ شاوار کی پوزیشن کمزور تھی تو شرکوہ نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ یہ سیاسی چال زیادہ لگتی ہے۔ اور اسی ساری گڑبڑ میں صلاح الدین کو ذمہ داری ملی ہے بازاروں میں امن قائم کرنے کی۔ یہ تو بڑا مشکل کام لگ رہا ہے۔ بہت مشکل، خاص طور پر جب خود شاوار کو اپنے سپاہیوں پر پورا بھروسہ نہیں ہے۔ اندرونی خطرات بہت ہیں، لیکن صلاح الدین کا وہ بیان میری تلوار کا ایک کنارہ عدل ہے تو دوسرا رحم ہے، یہ اہم ہے۔ ہاں، یہ ایک طرح سے ان کے آنے والے وقتوں میں حکمرانی کا آپ کہہ لیں کہ منشور ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک نعرہ نہیں، یہ ان کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس طرح حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک بالکل ہی غیر متوقع چیز ہوتی ہے، یہ بالیان نامی سلوبی کا ملنا، وہ بھی زخمی حالت میں۔ جی، یہ ایک دلچسپ موڑ ہے۔ صلاح الدین اسے دشمن سمجھ کر مار بھی سکتے تھے یا قید کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اسے شفا خانے بھیجوایا۔ اور پھر طبیب لطیف کو بلایا اس کے علاج کے لیے، مگر وہاں تو ایک اور ہی کہانی نکل آئی۔ ہاں، یہ تو بہت ہی حیران کن تھا۔ لطیف کا یہ کہنا کہ میں اس کا علاج نہیں کر سکتا، زخم میں نے ہی دیا ہے۔ یعنی بدلہ لینے کے لیے اپنے بھائی کا؟ جی، اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ۔ اب صلاح الدین کے سامنے ایک عجیب اخلاقی مخمصہ تھا، ایک طرف زخمی دشمن، دوسری طرف اس کا اپنا سپاہی جس نے بدلہ لیا ہے۔ تو صلاح الدین نے کیا کیا؟ یہ تو بہت ہی نازک صورتحال تھی۔ انہوں نے بہت سمجھداری سے کام لیا، لطیف کو اختیار دیا کہ چاہے تو اپنا بدلہ پورا کر لے یا معاف کر دے، لیکن ساتھ ہی یہ اشارہ بھی دیا کہ شاید بالیان کا بچ جانا وہ لطیف کے لیے معافی اور تلافی کا ایک موقع ہو۔ رحم کرنے سے تم پر بھی رحم کیا جائے گا، یہ بات انہوں نے کہی۔ بالکل، یہ صرف ایک مذہبی بات نہیں، یہ قیادت کا ایک عملی اصول بھی ہے کہ ذاتی جذبات کو کیسے اجتماعی بھلائی کے تابع کیا جا سکتا ہے۔ واہ، اچھا، یہ تو قاہرہ میں ہو رہا تھا، باہر کی دنیا کا کیا رد عمل تھا؟ دمشق میں سلطان نور الدین، یروشلم میں بادشاہ امرک۔ سلطان نور الدین تو بہت خوش تھے، قاہرہ کی فتح ان کے لیے بہت بڑی خبر تھی۔ انہوں نے جشن کا، خیرات کا حکم دیا، وہ اسے القدس کی فتح کی طرف ایک اہم قدم سمجھ رہے تھے۔ اور یروشلم میں؟ ظاہر ہے وہاں تو مایوسی ہوگی۔ بہت زیادہ مایوسی۔ بادشاہ امرک خاص طور پر مائلز کی موت پر بہت غصے میں تھے، وہ سارا الزام ولیم پر ڈال رہے تھے۔ اچھا؟ جی، اور وہ مائلز کے جنازے میں بھی نہیں گئے تاکہ یہ ظاہر نہ ہو کہ اس سارے منصوبے میں ان کا کوئی کردار تھا۔ ہاں، پردہ پوشی کی کوشش۔ اور یہ کاؤنٹس کون ہیں جو آپ بدلہ لینا چاہ رہی ہیں؟ کاؤنٹس مائلز کے قریبی ساتھی یا شاید کچھ تعلق تھا ان کا۔ وہ اب جنگی امیر جس نے مائلز کو مارا تھا اس کے قتل کا حکم دے رہی ہیں، یعنی انتقام کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے کا خطرہ ہے۔ لگتا ہے یہ خون خرابہ ابھی رکے گا نہیں۔ اچھا، ان بڑے واقعات کے ساتھ کچھ چھوٹے معاملات بھی چل رہے تھے۔ شمشا کی آزادی کا کیا بنا؟ جی، قاضی فاضل نے شاوار کو ان کا وعدہ یاد دلایا، شمشا کی آزادی کا، لیکن شاوار وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے نظر آئے، شاید ابھی وہ یہ فیصلہ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اور ایک وہ ایبیلین کے مسلمانوں کو سونے کی ادائیگی کا معاملہ بھی تھا۔ ہاں، وہ بھی ایک انتظامی مسئلہ تھا، راہب برونو کے ذریعے ادائیگی کا منصوبہ تھا۔ صلاح الدین ان سب معاملات میں الجھے ہوئے تھے، وہ دمشق جانا چاہتے تھے، لیکن شرکوہ نے روک لیا۔ جی، شرکوہ نے انہیں روکا اور کہا کہ مصر اس وقت زیادہ اہم ہے، یہاں ان کی ضرورت زیادہ ہے۔ یہ مصر کی اسٹریٹجک اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔
تو اگر ہم خلاصہ کریں، یہ قسط دکھاتی ہے کہ فتح حاصل کرنا ایک مرحلہ ہے، لیکن اصل امتحان وہ امن قائم کرنا اور حکومت چلانا ہے۔ بالکل، اور اس میں دوست اور دشمن کی پہچان بھی مشکل ہو جاتی ہے، جیسے صلاح الدین، بالیان اور لطیف کا معاملہ ہے۔ ذاتی انتقام، اخلاقی اصول، اجتماعی مفاد، ان سب میں توازن قائم کرنا ہی اصل قیادت ہے۔ صلاح الدین کا لطیف کو معافی کی طرف راغب کرنا، یہ اسی کشمکش کی عکاسی ہے۔ جی، اور یہ آسان فیصلے نہیں ہوتے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ کیا مشکل وقت میں معاف کر دینا کمزوری ہے یا اصل طاقت؟ اور قیادت کے لیے رحم اور عدل کے درمیان وہ صحیح راستہ کون سا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر سوچنا چاہیے۔ قیادت صرف تلوار چلانے کا نام نہیں، بلکہ حکمت اور بصیرت کا بھی نام ہے۔